جو ساتھی سنتوں سے کرتے ہیں وہ بھی الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّيَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ قَالَ أَنَا أُحْيِي وَأُمِيتُ. وقال النبي صلى الله عليه وسلم والبعث بعد الموت أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھ لیجیے. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم بزرگوں اور عزیز دوستوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان، اللہ کا فضل اور اللہ کا کرم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم تمام کو نماز جمعہ کے لیے اپنے گھر مسجد جلد سے جلد آنے کی توفیق نصیب فرمائی. آمین. جو باتیں کہیں جائیں اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ان تمام باتوں پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے اور قیامت کے لیے ذریعہ اور ذریعہ نجات اور مغفرت بنائے. بزرگوں، دوستوں اور عزیزوں، ذوالحجہ کا مہینہ قریب ہے اور ذوالحجہ کا مہینہ اور اس کے اندر جتنی بھی عبادتیں حج کے تعلق سے ہو، قربانی کے تعلق سے ہو جو ہم ادا کرتے ہیں، وہ گویا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اہم عبادت کو، اہم کام کو، اہم سنت کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے اس امت کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان سنتوں کو زندہ کیا، زندہ رکھا، ان عبادتوں کو کرنے کا حکم ہم تمام کو دیا ہے. گزشتہ 2 جمعہ سے ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کے تعلق سے سن رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں اور عمل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام کوئی معمولی شخصیت نہیں بلکہ بہت بڑے جلیل القدر نبی اور پیغمبر ہیں. ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا خلیل بنایا. خلیل کے معنی ہوتے ہیں دوست، اور اللہ تعالیٰ نے ان سے امتحان لیا. ان سے جن چیزوں کا امتحان لیا اور امتحانات میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کامیاب ہوئے اور انہی کامیابی کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان فرمایا اور انہی امتحانات پر چلنے کا اللہ تعالیٰ نے ہم تمام کو اس کا حکم بھی دیا قرآن مجید کی برکت سے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں قرآن مجید میں ایک آیت یوں ہے: ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما وما کان من المشرکین. یہودی یہ کہتے ہیں کہ حضرت ابراہیم ہمارے باپ، یہودی یہ کہتے ہیں کہ حضرت ابراہیم مذہب یہودیت پر قائم تھے. عیسائی یہ کہتے ہیں کہ حضرت ابراہیم
ہمارے باپ ہیں، باپ تھے اور وہ مذہب عیسائیت پر قائم تھے، اور ہنود اور مشرکین اور غیر مسلم بھی یہ کہتے ہیں کہ حضرت ابراہیم کا سلسلہ نسب ہم سے ملتا ہے، گویا وہ ہمارے باپ ہیں اور ہمارے دین پر وہ قائم ہیں۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَلَكِنْ كَانَ حَنِيفًا مُسْلِمًا، وہ سچے پکے مسلمان تھے، وہ نہ یہودی تھے، وہ نصرانی بھی نہیں تھے اور وہ مشرک بھی نہیں تھے۔ وَلَكِنْ كَانَ حَنِيفًا مُسْلِمًا، وہ کیا تھے؟ سچے پکے مسلمان تھے۔ گویا اسلام اور مسلمانوں کی ہمت افزائی اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمائی، اور اس آیت کے اندر گویا ضمن یہ بھی بیان فرمایا جب حضرت ابراہیم سچے پکے مسلمان تھے تو اے مسلمانوں تم لوگوں کو بھی سچا پکا مسلمان بن کر اپنی زندگی بسر کرنا ہے۔ حضرت ابراہیم کے الگ الگ واقعات ہیں۔ سچا پکا مسلمان ہونے کے اعتبار سے ہر مسلمان کو عقیدے پر درست آنا ضروری ہے۔ اگر عقیدہ اور ایمان درست ہے تو دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو جائے گا، اور اگر اللہ اور رسول کو مانتا ہے، قرآن کو مانتا ہے، حدیث کو مانتا ہے، لیکن عقیدے کے اعتبار سے کسی بھی عقیدے کے اندر اگر ذرہ برابر جھول آ جائے یا عقیدہ ذرہ برابر غلط ثابت ہو جو قرآن و حدیث کے مطابق نہ آتا ہو، تو ایسا عقیدہ اگر مسلمان نام کے اعتبار سے مسلمان لیکن عقیدہ خراب ہوا تو اس بد عقیدگی کی وجہ سے، عقیدے کے خراب ہونے کی وجہ سے وہ نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پر اور نہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین پر قائم۔ جب نبی اور انبیاء کے دین پر نہیں، شریعت پر قائم نہیں، تو اللہ تعالیٰ ایسے دین کو اور ایسے عقیدے کو ذرہ برابر قبول نہیں فرمائیں گے۔ تو جو حضرت ابراہیم سچے پکے مسلمان تھے، اور ہم لوگوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے سچا پکا مسلمان ہونے کی دعوت دی، اب اس کے اعتبار سے ایک عقیدہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے تعلق سے قرآن مجید کے 30ویں پارے کے اندر خود اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا۔ جب حضرت ابراہیم دعوت دینے لگے اپنے قوم کو، دیتے دیتے اپنے باپ کو، اپنے ماں باپ کو، اپنی قوم کو دعوت دیتے دیتے وہ حضرت ابراہیم کی بات نمرود ظالم جو بادشاہ تھا اس تک پہنچ گئی کہ آزر کا بیٹا ابراہیم، آزر میرا وزیر، اور وہ ہمارے یہاں بابل کے بازار کے اندر اس کا سب سے بڑی دکان اور مارکیٹ ہے، اور وہاں یہ بتوں کو پوجنے کی ترغیب دیتا ہے، وہ خود اپنے ہاتھوں سے بناتا ہے، پھر اچھی خاصی قیمت میں بیچتا ہے۔ لیکن اسی کا بیٹا ابراہیم لوگوں میں یہ دعوت دے رہا ہے کہ خدا سے کچھ نہیں ہوتا، ایک خدا کو مانو، وہ خدا کیسا ہے پوچھنے کے لیے نمرود نے حضرت ابراہیم کو اپنے دربار میں بلایا۔ اب قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ ان آتاہ اللہ الملک۔ نمرود نے حضرت ابراہیم کو جب دربار میں پیش کیا تو پوچھا تو جس رب کی دعوت دے رہا ہے وہ رب کیسا ہے، وہ مجھے بتا۔ حضرت ابراہیم نے فرمایا ربی الذی یحیی و یمیت، میرا رب تو وہ ہے جو زندگی بھی دیتا ہے اور میرا رب وہ ہے جو زندگی کے بعد موت بھی دیتا ہے۔ تو نمرود نے سمجھا یہ تو بڑا آسان کام ہے، زندگی دینا، کسی کو مار دینا کون آسان کام۔ حضرت ابراہیم جو بات بیان کرنا چاہتے تھے، علماء لکھتے ہیں یا تو وہ صحیح اعتبار سے سمجھ نہیں سکا تھا، یا تو حضرت ابراہیم جس رب کی طرف دعوت دے رہے تھے نمرود وہ سمجھ چکا تھا، لیکن اپنی سمجھ کو چھپانے کے لیے اس نے یہ کام کیا۔ اپنے قید خانے، اپنی سلطنت کے قید خانے کے اندر دو مجرم تھے، ایک کے بارے میں سزائے موت کی سزا ہو چکی تھی، حکم جاری ہو چکا تھا، اور ایک کے بارے میں یہ حکم جاری ہو چکا تھا کہ اس کو قید سے رہا کر دیا جائے۔ اب دونوں کو حضرت ابراہیم کے سامنے نمرود نے پیش کیا، اور جس کے بارے میں اس کی عدالت اور اس کے حکم یہ جاری ہوا تھا اس کو چھوڑ دیا جائے، قید سے رہا کر دیا جائے، اسے لایا اور حضرت ابراہیم کے سامنے اس کا قتل کیا۔
اور کہا دیکھو موت تو میں نے بھی دی، اور جس کے بارے میں قتل کی سزا، پھانسی کی سزا ہو چکی تھی، اس کے بارے میں یہ حکم دیا، اس کے لیے تو موت کی سزا ہو چکی تھی، اب اس کو آزاد کر دیا جائے۔ حضرت ابراہیم سمجھے کہ جو میں سمجھانا چاہتا ہوں یا تو وہ سمجھا نہیں، یا سمجھ کر میری اس دعوت کو چھپانا چاہتا ہے، تو حضرت ابراہیم نے آگے فرمایا اگر تو اپنے آپ کو رب کہتا ہے تو سورج کو مغرب سے ایک مرتبہ تو نکال کر نکال، میرا رب تو وہ رب ہے جو مشرق سے ہر روز سورج کو نکالتا ہے اور کہاں غروب کرتا ہے؟ مغرب میں غروب کرتا ہے۔ اگر تیرے اندر اتنی طاقت ہے، اپنے آپ کو رب کہتا ہے، اور اس وقت نمرود نے پوری دنیا میں رب العالمین ہونے کا دعویٰ بھی اس نے کیا، اس لیے حضرت ابراہیم نے فرمایا اگر تو اپنے دعوے کے اندر، دعوے خدائیت کے اندر سچا ہے تو مشرق کے بجائے مغرب سے ایک مرتبہ سورج نکال کر دیا۔ قرآن کہتا ہے فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ، وہ ظالم بادشاہ مبہوت ہو گیا، اس کے پاس اس کا کچھ جواب نہیں بنا۔ اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ اپنی الوہیت اور خدائیت کو بتا رہے ہیں۔ رب وہ ہوتا ہے جس کے اندر زندگی دینے کی بھی طاقت ہوتی ہے اور زندگی کے بعد موت دینے کی بھی طاقت۔ تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل، اللہ تو وہ ہیں جو مردے سے زندے کو پیدا کرتے ہیں اور زندے سے مردے کو پیدا کرتے ہیں۔ اللہ تو وہ ذات ہیں جو دن کو رات میں تبدیل کرتے ہیں اور رات کو دن میں تبدیل کرتے ہیں۔ تو جو رب کچھ نہ ہونے کے بعد زندگی دے سکتا ہے تو زندگی کے بعد موت بھی دے سکتا ہے اور موت کے بعد واپس کھڑا بھی کر سکتا ہے۔ آگے چلتے چلتے اسی آیت کے اندر اللہ نے آگے ایک واقعہ اور بیان فرمایا۔ حضرت ابراہیم نے ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ سے فرمایا اے باری تعالیٰ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّيَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ، اللہ نے فرمایا، حضرت ابراہیم نے اللہ سے فرمایا اے باری تعالیٰ، اے اللہ تعالیٰ، آپ کس طرح مردوں کو واپس موت دینے کے بعد زندہ کرتے ہیں مجھے دکھائیے۔ اللہ نے فرمایا کیا تمہارا ایمان اس بارے میں مجھ پر نہیں ہے؟ حضرت ابراہیم نے فرمایا ہے وَلَكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي، میں اس لیے پوچھ رہا ہوں تاکہ میرے دل کو اطمینان ہو جائے اور میں اور زیادہ تیری طرف کفار و مشرکین کو دعوت دے سکوں۔ اللہ نے فرمایا فَخُذْ أَرْبَعَةً مِّنَ الطَّيْرِ فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ ثُمَّ اجْعَلْ عَلَى كُلِّ جَبَلٍ۔ اس ایک آیت کے اندر ایک اہم واقعہ اللہ نے فرمایا۔ حضرت ابراہیم نے جب پوچھا اللہ تعالیٰ سے کہ آپ زندگی کے بعد موت دیتے ہیں لیکن موت کے بعد واپس کیسے زندہ کرتے ہیں مجھے یہ دیکھنا، تو اللہ جیسے چاہے کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ تو حضرت ابراہیم کو ایک واقعہ دکھانے کے لیے فرمایا فَخُذْ أَرْبَعَةً مِّنَ الطَّيْرِ، 4 پرندوں کو اپنے یہاں پالو، بچپن سے ان کو پال کر اتنا مانوس کرو کہ کسی پرندے کو آپ آواز دے تو وہ آپ کے حکم پر واپس آپ کے پاس آنے والا بن جائے۔ مطلب اتنا ان سے مانوس کرو۔ 4 پرندے کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پالا، بڑا کیا۔ جب وہ 4 پرندے حضرت ابراہیم سے مکمل طور پر مانوس ہو گئے تو اللہ نے فرمایا اب ان کو ذبح کرو۔ ذبح کیا۔ آگے اللہ نے فرمایا ذبح کرنے کے بعد 4 کے گوشت کو خیمہ بناؤ، اتنا باریک ان کو پیسو کہ آپ کو تو علم نہ رہے کس پرندے کا یہ گوشت ہے، اتنا ان کو باریک کر دو اور آپس میں ملا لو۔ حضرت ابراہیم نے 4 پرندے پالے، اپنے سے مانوس کیا، پھر مانوس کر کے اتنا مانوس کیا وہ پرندے حضرت ابراہیم کی بات کو ماننے والے بنے۔ پھر ذبح کرنے کا حکم ہوا، ان 4 پرندوں کو حضرت ابراہیم نے ذبح کیا، پھر ان کی بوٹی بوٹی کر کے 4 پرندوں کو ملایا اور ان کے پر، ان کی بال، ان کے خال وغیرہ ادھر ادھر الگ الگ پھینک دیے، اور آگے اللہ نے ان کو فرمایا 4 الگ الگ پہاڑی پر جا کر
ان چاروں کا گوشت جو آپ نے ملایا ہے ان کو الگ الگ چاروں پہاڑی کے اوپر رکھ کر آ جاؤ اور آپ اپنے مقام پر بیٹھ کر ہر پرندے کا نام لے کر بلاؤ ان پرندوں کو. فَخُذْ أَرْبَعَةً مِّنَ الطَّيْرِ فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ ثُمَّ اجْعَلْ عَلَى كُلِّ جَبَلٍ مِّنْهُنَّ جُزْءًا ثُمَّ يَأْتِينَكَ سَعْيًا. وہ پرندے آپ کے پاس اڑ کر نہیں بلکہ دوڑتے چلے آئیں گے. گویا ایک واقعہ حضرت ابراہیم نے سوال کیا ہم لوگوں کی رہنمائی کے لیے کہ اللہ جب زندگی دینے پر قادر ہے موت دینے پر بھی قادر ہے تو والبعث بعد الموت یعنی موت کے بعد واپس اٹھائے جانے پر قادر ہے یا نہیں. آج ہم لوگوں کو زندگی بڑی پیاری معلوم ہو رہی ہے بلکہ ہم لوگ اپنی موت کو تو بھول رہے ہیں. لیکن ہر شخص کتنا ہی بڑا کوئی دعوے دار ہو اسے اس بات کا تو علم رہتا ہے اللہ ہے نہیں ہے اس بات کے بارے میں وہ شک میں ہے لیکن موت مجھے بہرحال آنے والی ہے. یہ ہر شخص کو آج کتنا ہی بڑا ظالم بادشاہ ہو یا کتنا ہی کیسا انسان ہو موت مجھے 80 سال کے بعد آئے گی 100 سال کے بعد آئے گی 100 سال 20 کے بعد آئے گی 150 200 400 کتنے سالوں کے بعد 1000 سال کے اگر میں جی لوں پھر بھی مجھے کیا نہ ہے. سب کا یہ ایمان پر عقیدہ گرچہ ایمان پر عقیدہ اللہ اور رسول کے بارے میں کسی کا نہ ہو کسی مشرک اور کافر کا لیکن ہر شخص کو یہ معلوم ہے کہ مجھے مرنا ضرور ہے. جب ایک شخص کو حق کو معلوم ہے تو اس کے بعد جو دوبارہ زندگی شروع ہونے والی ہے اس عقیدے پر آ کر غیر تو غیر آج امت مسلمہ بھی اس عقیدے سے ہٹ رہی ہے. جب اس عقیدے کا ہمیں یقین اور ایمان ہوتا تو اللہ کو راضی کرنے کے لیے موت سے پہلے موت کی تیاری کرتے لیکن دیکھ رہے ہیں عیش و عشرت میں زندگی بسر ہو رہی ہے. ایک مرتبہ نماز پڑھنے کی توفیق اللہ سے نہیں مانگ رہے روزی کی توفیق نہیں مانگ رہے قربانی کی توفیق نہیں مانگ رہے حج کی توفیق نہیں مانگ رہے بیانات سننے کی توفیق نہیں مانگ رہے 3 دن چلا 4 مہینے اللہ کے راستے میں نکلنے کی توفیق اللہ سے نہیں مانگ رہے حتیٰ کہ زندگیاں اور دن کئی مہینے سال بیت رہے ہیں لوگ مسجد کا کٹا چڑھ کر مسجد میں آنے کے لیے تیار نہیں عید اور عیدین کی نماز پڑھنے کے لیے تیار نہیں تو اس بات کی دلیل اور علامت ہے کہ وہ موت کا تو یقین رکھتے ہیں لیکن موت کے بعد ایک دوبارہ زندگی ملنے والی ہے پھر وہاں جنت و جہنم کا فیصلہ ہونا ہے. قبر میں جانے کے بعد واپس منکر نکیر سوالات کریں گے اللہ واپس کھڑا کریں گے ان کا ہمیں یقین نہیں ہے موت کا یقین ہے. اب وہ زندگی کا یقین نہ ہونے کی وجہ سے بندہ عیش و عشرت میں گزر جاتا ہے اپنی زندگی گزارتا ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ واقعات اس لیے لائے تاکہ ہمارا یقین ہو جائے کہ یہی زندگی ہمیشہ رہنے کی زندگی نہیں. اس زندگی کے بعد موت کے بعد اصل زندگی جیسا دنیا میں کرو گے ویسا مرو گے اور جیسا مرو گے ویسے اٹھائے جاؤ گے. جب ویسے اٹھائے جاؤ گے تو جنت اور جہنم کا معاملہ خود اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ لو گے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کے دل میں یہ بات ڈالی. حضرت ابراہیم نے پلٹ کر اللہ سے سوال کیا تو اللہ نے ان کو پورا لائیو منظر دکھانے کے لیے فرمایا 4 پرندے لاؤ. 4 پرندے ذبح کیے گئے پہاڑ پر رکھے گئے. حضرت ابراہیم ان گوشت کو دیکھ رہے تھے. ایک پرندے کا مثال کے طور پر کبوتر کا نام لیا آجا. وہ پرندے کا گوشت 4 پہاڑی پر رکھا تھا. ادھر سے ایک ٹکڑا اٹھا دوسرے پہاڑی پر سے اٹھا تیسرے سے اٹھا چوتھے سے اٹھا پورا جو کبوتر کا گوشت تھا ایک جگہ آ جمع ہو. حضرت ابراہیم سب دیکھ رہے ہیں اللہ کیسے زندہ کرتے ہیں دیکھنا تھا اس کی دعوت دینا تھا. اب حضرت ابراہیم نے پرندے کو کبوتر کو بلایا گوشت ایک جگہ آ کر جمع ہوا اور اس کی ہڈیاں جمع ہوئی. پھر جو پر اور کھال بال وغیرہ ادھر ادھر حضرت ابراہیم نے پھینکے تھے وہ آ کر جمع ہوئے. اب اللہ نے حکم دیا وہ پرندہ کبوتر ہو یا کوئی اور پرندہ اٹھ کر چلتے ہوئے دوڑتے ہوئے حضرت ابراہیم کے سامنے آئے. سیدھا پہاڑی پر سے اڑ کر کوئی پرندہ آتا شک ہوتا قرآن پر کوئی اور پرندہ آیا ہوگا اس میں
والبعث بعد الموت کا مسئلہ کہا، پورا کا پورا حضرت ابراہیم کے سامنے دکھایا۔ اس طرح اللہ تعالیٰ زندہ فرمائیں گے۔ ہمارے مرحومین کے قبریں ہیں، اب ان کے اندر کبھی کبھار کھولتے ہیں تو پورے ہڈیاں ملتے ہیں، گوشت نہیں، چہرہ نہیں، نام و نشان نہیں، وجود مل جاتا ہے۔ لیکن جب تک قیامت کا سور پھونکا جائے گا اور اللہ فرمائیں گے قل بإذن اللہ، کھڑے رہو اور میدان محشر کی طرف دوڑو، تو وہ ہڈیاں ملیں گی، پھر ان کے اوپر گوشت چڑھے گا، گوشت کے اوپر کھال چڑھے گی۔ پہلا جیسا انسان زندگی گزار کر جو شکل و صورت کے ساتھ گیا، وہی شکل و صورت کے ساتھ والبعث بعد الموت، موت کے بعد دوبارہ اٹھایا جائے گا اور اللہ کے دربار میں پیش کیا جائے گا۔ یہ زندگی ہے۔ اس واقعہ اور وہ واقعہ جو پہلے میں نے بیان کیا، بیچ میں اور ایک واقعہ اللہ نے اور زیادہ امت مسلمہ کو سمجھانے کے لیے کہ یہی زندگی اصل ہے، نہ سمجھ بیٹھو، اس کے بعد والی زندگی ہے، اس کی تیاری کرنے کے لیے اور ایک واقعہ سمجھایا اور ہمیں بتایا۔ ایک نبی حضرت عزیر علیہ السلام کسی جگہ سے اپنا توشہ، اپنا گدا لے کر کسی جگہ سفر پر جا رہے، نیند کا اور کھانے کا غالباً ان کو تقاضا تھا، تو ایک سائے دار درخت کے نیچے بیٹھے، سامنے دیکھتے ہیں تو ایک بستی جس کے مکانات تو تھے لیکن پورے کے پورے زمین پر وہ آ گرے، گویا وہاں کی پورا شہر، پورا گاؤں یا پوری بستی پوری ویران ہو چکی تھی۔ کوئی انسان تو انسان، پرندہ تک وہاں پر ماننے کے لیے تیار نہیں تھا۔ تو ان کے دل میں حضرت عزیر علیہ السلام کے دل میں خیال آیا، یہ بستی تو پوری مر چکی، ویران ہو چکی، گزر چکی ہے، اب اللہ واپس اس کو کیسے آباد کرے گا، کیسا بنائے گا، واپس کیسے اس کو زندہ کرے گا؟ یہ خیال اور یہ زبان سے غالباً الفاظ ابھی نکلے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو موت دے دی۔ 100 سال تک وہ سوتے رہے یا 100 سال کے لیے ان کا انتقال ہوا۔ 100 سال کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو دوبارہ زندہ کیا اور فرمایا قال کم لبثت، تم یہاں جو رکے ہو کتنا عرصہ یہاں رکے ہو؟ حضرت عزیر علیہ السلام نے فرمایا قال بل لبثت 100 یوم او بعض یوم، میں یا تو یہاں ایک دن رکا ہوں یا آدھا دن رکا ہوں۔ اللہ نے فرمایا 100 سال تک تم یہاں پڑے رہے، تم یہاں سوتے رہے ہو۔ اگر دیکھنا ہے تو اپنے بازو تم نے کھانا رکھا ہے اسے دیکھ، وہ ذرہ برابر بھی سڑا نہیں۔ وانظر الی طعامک و شرابک لم یتسنہ، جو کھانا اور پانی تم لے کر آئے تھے، اگر میں کسی کو بچانا بھی چاہوں تو اسی طرح اسے محفوظ کر سکتا ہوں۔ دیکھو اپنا کھانا، اپنا پانی، اپنا توشہ، اسے میں گلنے سڑنے کے لیے نہیں دیا۔ وانظر الی العظام کیف ننشزها، اور جو تم سواری اور کھچر لے کر گلا لے کر آئے تھے اسے دیکھو، وہ تو گل کر سڑ کر مٹی ہو گیا ہے، اور میں دوبارہ تمہارے سامنے اس کو کس طرح کروں؟ حضرت عزیر علیہ السلام دیکھ رہے تھے اور اللہ تعالیٰ نے گدھے کو حکم دیا، گدھا مٹی سے ہڈی بنا، ہڈی سے پھر گوشت چڑھتا گیا، اور دیکھتے 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 حضرت عزیر علیہ السلام کا وہ جو گدھا تھا وہ مکمل پورا کا پورا دیکھتے دیکھتے کن کے پاس آ کر کھڑا ہوا؟ حضرت کن کے پاس آ کر کھڑا رہا؟ حضرت عزیر علیہ السلام کے پاس۔ یہ عقیدے اللہ اس لیے بیان فرما رہے ہیں تاکہ ہم زندگی صحیح معنی میں گزارنے والے بنیں۔ ایسا نہیں کہ بس موت آنے والی ہے، موت کے بعد کس نے کیا دیکھا، ہم نے نہیں دیکھا، ہمارے ماں باپ نے ہمیں نہیں بتایا، جو مر کر گئے ہیں تو کہاں سے ہم ایمان لائیں؟ نہیں، قرآن نے الگ الگ مقامات پر بتایا ہے واقعات، اللہ موت بھی دیتے ہیں پھر واپس زندہ بھی کرتے ہیں۔ ایک نبی علیہ السلام کسی علاقے سے گزر رہے تھے تو 2 پہاڑی کے درمیان ان کی نگاہ پڑی کہ وہاں ہڈیاں ہی ہڈیاں پڑی ہوئی ہے۔
ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم. تیسرے پارے کے آخری 2 صفحے کے اندر اللہ نے یہ واقعہ بیان فرمایا. وہ نبی وہاں سے گزر رہے تھے تو دیکھا ایک بہت بڑا پہاڑی علاقہ ہے اور وہاں بہت بڑی ہڈیاں بہت مقدار میں پڑی ہوئی ہیں. وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام وہاں سے گزرے تو دیکھا اللہ تعالیٰ نے ایک لخت میں ان تمام لوگوں کو موت دی. ان کے ساتھ کیا ہوا ہوگا؟ اللہ نے اپنا واقعہ ان کے ساتھ بیان کیا. ایک جگہ طاعون بیماری پھیلی ہوئی تھی. 10,000 کا ایک مجموعہ اپنی جان بچانے کے لیے وہاں سے نکلا اور یہاں آ کر کھڑا رہا. اللہ نے ایک ساتھ 10,000 لوگوں کو موت دی. وہ نبی نے دعا کہ اللہ اگر ان کی نسلیں آگے بڑھتی تو تیری عبادت کرنے والی بن جاتی. اگر آپ چاہتے ہیں تو ان کو زندہ کر دیجئے. وہ نبی نے دعا کی. پورے کے پورے 10,000 کو اللہ تعالیٰ نے زندگی نصیب فرمائی. یہ واقعات ہمارے سامنے اس لیے ہیں تاکہ ہم اپنی زندگی کا رخ صحیح اعتبار سے کر لیں. دنیا 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 نہیں بلکہ اللہ کے احکامات ماننا گویا یہ آخرت کی تیاری کرنا ہے. دنیا دنیا کرنا نمازیں چھوڑنا یہ دنیا کی تیاری ہے. دنیا دنیا کرنا قربانی چھوڑنا یہ دنیا کی تیاری ہے. دنیا دنیا کرنا پیسہ کمانا حج عمرہ زکوٰۃ روزے نماز مسجد یہ تمام کی تمام چیزیں چھوڑنا یہ دنیا ہے. اور دنیا کماتے ہوئے اپنی دنیا سے آخرت بنانا یہ دنیا سے فائدہ حاصل کرتے ہوئے اپنی آخرت بنانے کی تیاری کرنا ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں ان واقعات کو بتایا. دیکھو جو احکامات ہم نے تمہیں دیے ہیں وہ دنیا میں ادا کرنے کے لیے دیے ہیں. یہاں جو بوؤ گے اس کی فصل آخرت میں کاٹو گے. اس لیے جو زندگی دی ہے وہ زندگی آخرت کی تیاری کے لیے دی ہے. یہ واقعات اللہ ہمیں بیان فرما رہے ہیں. اسی زندگی کو اہم زندگی نہ سمجھنا. اس کے بعد والی جو زندگی ہے قبر کی زندگی حشر کی زندگی پل صراط اللہ کے درمیان میں کھڑا رہنا جنت جہنم اب یہاں کے مراحل طے کرنے کے لیے تمہیں دنیا میں بھیجا گیا ہے. اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس اہم واقعے سے ہمیں یہ سبق مل رہا ہے کہ اس دنیا کے بعد ایک زندگی ہے تو اس زندگی کی ہمیں تیاری کرنا ہے. اس لیے حضرت ابراہیم ایک بہت بڑے جلیل القدر پیغمبر خلیل اللہ گزرے ہیں. وہ ایسے بڑے خلیل اللہ پیغمبر گزرے ہیں کہ کسی نبی کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہیں کیا. اور کسی نبی کی سنتوں کو ان کی شریعتوں کو اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور امت کے لیے نہیں لیکن حضرت ابراہیم کا تذکرہ درود شریف میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے. حضرت ابراہیم کی کچھ اہم سنتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ادا کرنے کا حکم اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر پوری امت مسلمہ کو حضرت ابراہیم کی ان سنتوں کو زندہ کرنے کا حکم اللہ تعالیٰ نے علی الاعلان قرآن مجید نے دیا. حج یہ حضرت ابراہیم کی سنت. وہاں جانے کے بعد رمی جمار شیطان کو کنکر مارنا طواف بیت اللہ کی زیارت یہ تمام کی تمام عبادتیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت. پھر وادی غیر ذی زرعہ میں حضرت ہاجرہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو چھوڑے جانے کا حکم. پھر وہاں سے اللہ تعالیٰ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبیح اللہ کا واقعہ پیش کر کے پھر قربانی والی سنت حضرت ابراہیم کے برکت سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر ان تک ہم لوگوں کے لیے گویا واجب قرار. قربانی ہر اس شخص پر واجب ہے جو صاحب نصاب کہلاتا ہے یعنی سارے 52 تولہ سننا چاندی سو رہے ہیں سن رہے ہیں 52.5 تولہ چاندی اور 7.5 تولہ سونا. جن کے پاس ہو یا رکھا ہوا ہو یا پیسے کی صورت میں ہو یا تجارت کی مال کی صورت جس اعتبار سے مال نصاب صاحب نصاب کہلاتا ہو اس پر قربانی واجب دینا ضروری. گھر میں 2-4 افراد ہیں ہر ایک کے پاس کتنا مال ہے ہر ایک کے لیے قربانی واجب ہو.
قربانی نہ دے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرے عیدگاہ میں آنے کی تجھے پرمیشن اور اجازت نہیں۔ گویا امت کے ایک فرد کو جو قربانی نہیں دے رہا اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے گھر سے واپس باہر بھیج رہے ہیں۔ اس لیے قربانی ہے، حج ہے، یہ بہت بڑی عبادتیں ہیں۔ ابھی ذوالقعدہ کی کیا تاریخ ہے؟ 24۔ ابھی دیکھتے دیکھتے ذوالحجہ کا مہینہ شروع ہونے والا، آنا کیا نہیں؟ دیکھتے دیکھتے قربانی کے دن، عید الاضحیٰ کے دن قریب آ رہے ہیں۔ یہ جو قربانی کے شروع کے 9-10 دن ہیں، والفجر ولیال عشر، اللہ ان دنوں کی قسم کھا رہے ہیں کہ یہ دن اور یہ راتیں بہت بڑی عبادت کے دن ہیں، بہت بڑی ہیں، اس لیے اس میں زیادہ سے زیادہ عبادتیں کرنا چاہیے۔ اور حاجیوں کی مشابہت کے لیے فقہاء اکرام نے ایک مستحب یا وجوب کے درجے میں ایک مسئلہ یہ بتایا ہے، جن پر قربانی واجب ہے وہ اپنے ناخن ہیں، ادھر ادھر کے بال ہیں، وہ ذی الحجہ کا چاند نظر آنے سے پہلے ہی نکال لے۔ جیسے ہی چاند نظر آیا قربانی مکمل ہونے تک ان لوگوں کے لیے ناخن نکالنا، بال کاٹنا، مونچھ تراشنا سب گناہ کے اندر اس کا شمار ہوتا ہے۔ اب یہ ضروری تو نہیں لیکن غالباً مستحب یا سنت کے درجے میں ہے۔ حاجیوں کی مشابہت کے لیے اس سنت کو بھی ادا کرنا ہمارے لیے بہت ضروری۔ قربانی کے دن بہت قریب آ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو ان باتوں پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے، قربانی کی تیاری کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تمام یادگاروں کو، سنتوں کو، حج کو، عمرے کو، قربانی کو اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔